میں پچھلے 4 ماہ میں الحمدللہ اپنے اس سیٹ اپ سے 10 لاکھ روپے ریکور کر چکا ہوں۔ یہ سنجیدہ لوگوں کا کاروبار ہے، حسن کا بیوپار ہے اور حافظ صاحب پرافٹ بے شمار ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرے 40 لاکھ کے سیٹ اپ کے پیچھے میری والدہ کے دیے 500 کا بڑا کردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لو برڈ کی دنیا میں ایک اور 50 سالہ محبت کا دیوانہ ہم نے پکڑ لیا ہے اور آپ کے سامنے ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اور داستان پوچھتے ہیں کہ لو برڈ کی محبت میں یہ کب سے گرفتار ہوئے اور یہ بھی جانیں گے یہ لو برڈ ہے یا ہٹ برڈ ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹیو ہے بزنس کے حوالے سے، لو برڈ کی فارمنگ کے فیوچر، حال اور مستقبل کے ماضی کے حوالے سے، تو ویڈیو میں آپ نے لاسٹ تک ہمارے ساتھ رہنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر جی، اللہ کا شکر۔ سر کیا ایسی موٹیویشن آپ کے سامنے آئی کہ اپنی عمر کی 48 بہاریں دیکھنے کے بعد آپ نے لو برڈ کی فارمنگ سٹارٹ کر لی؟ جس عمر میں بندہ کہتا ہے کہ میں اب اپنے بچوں سے خدمت کرواؤں، آپ نے ان کی خدمت کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ یہ ہے کہ کچھ ٹائم میرے پاس بچ جاتا تھا تو اصل میں میرا کاروبار جنرل اسٹور کا ہے، تو وہاں سے فارغ ہو کے فارغ بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو دوستوں کے ساتھ مل کے وہ دوستوں نے یہ سارا سیٹ اپ لگائے ہوئے ہیں، تو انہوں نے مجھے اس طرف کہہ دیا کہ بھئی یہ کام شروع کر لو۔ تو یہ ایک شوق بھی ہو گیا میرا۔ میں بچپن سے کافی دفعہ میں نے لو برڈ جو اپنا بجری گڑ اور ایسے پرندے کچھ رکھے ہیں۔ مطلب برڈ کے شوقین تو آپ پہلے سے ہی تھے، تو اب یہ ایک شوق بھی بن گیا اور ایک کاروبار بھی ہے۔ اچھا کاروبار ہے یہ، تو 1 سال ہو گیا مجھے اس میں اپنا کام شروع کیے ہوئے، تو بہترین کام ہے یہ۔ اور کون سی موٹیشنز آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں اور جو اصل میں ریئر بھی ہوں، کافی ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بھی ہو؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کے پاس کون سی ہیں؟ میرے پاس جو ہے جی پیل فیلو اپلائن ہے، ڈائلوٹ اپلائن ہے، ایک نئی موٹیشن آئی ہے ایس ایل پیل اپلائن ہے، گرین اپلائن ہے۔ تو یہ ساری نئی موٹیشنیں میرے پاس ماشاءاللہ ہیں۔ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ان میں سے کس کی ہے؟ ابھی تو ڈائلوٹ چل رہا تھا، ڈائلوٹ اپلائن، تو اب اس سال پیل لی ہے ایس ایل پیل اپلائن۔ تو اب ڈائلوٹ کی اس مرتبہ کچھ اپلائن میں مانگ ہوگی، تو باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ سر ہر ایک بندہ کسی نہ کسی چیز کو سامنے رکھ کے کاروبار کرتا ہے، ایک سوچ بنا کے۔ آپ نے یہ بزنس شروع کیا، پہلے تو شوق تھا، بزنس شروع کرنے میں آپ اگر کامیاب ہیں تو آپ اپنی کامیابی کا سہرا کس کے سر پہ دیتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کی کامیابی کی؟ کامیابی کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کا جو ہے وہ بڑا خیال رکھتا ہوں۔ اس کے بعد میرے جو استاد ہیں جو میرے، انہوں نے جو بھی مجھے ڈائریکشن دی ہے، میں نے یہ نہیں ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہوگا کیسے ہوگا، جیسے انہوں نے سمجھا دیا ویسے ہی میں نے شروع کر لیا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ جو اپنے استاد کی، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ سر جی مسائل کیا کیا ہیں؟ کیونکہ ایک بندہ جب پروفیشنل لیول پہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی کام سٹارٹ کرتا ہے تو فرسٹ ٹائم اس کو چند ایک کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس فارمنگ میں کیونکہ ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بزنس اپرچونٹیز سے آگاہ کریں، فارمنگ کے والے سے یا بزنس آئیڈیاز کو ان کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس میں مین کرائسس کیا ہے، اور پھر اس میں جو پرافٹس ہیں ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ پہلے آپ بتائیے مسائل آپ کے سامنے کیا ہے، آ کیا سکتے ہیں، ہوتے کیا ہیں اور ان کو سولو کیسے کیا جاتا ہے؟ مسائل کا تو یہ ہے کہ اگر آپ کے کوئی استاد کوئی ہیں تو پھر تو کوئی مسائل نہیں آتے، وہ آپ کو سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ تھا کہ میرے استاد نے مجھے جو بھی سمجھایا میں نے وہی اسی حساب سے کام کیا۔ مسائل اس میں اگر کوئی نیو فینسیئر ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے کوئی اپنا استاد ڈھونڈ لے تو اس کو آسانی ہوگی۔ اگر وہ استاد نہیں ڈھونڈتا تو پھر وہ یوٹیوب پہ کچھ نہ کچھ دیکھ کے شروع کرے۔ ویسے یہ کام لگتا آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تو پھر آپ کا نقصان ہوگا۔ مطلب کہ استاد 2 طرح کے ہیں، ایک یوٹیوب استاد ہے اور ایک فزیکل استاد۔ اگر کوئی آپ کا فزیکل استاد ہے ٹیچر تو اس کو نہیں تو یوٹیوب کا اپنا استاد مان لیں۔ ہاں جی یہی ہے آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی، لیکن میں نے تو فزیکل استاد سارا کچھ سمجھا، انہی کی رہنمائی میں یہ میں کام شروع کیا۔ صحیح ہو گیا۔
اچھا اب دوسرا میرا سوال کا دوسرا جو تھا بزنس کے حوالے سے آپ نے اس بزنس کو بحمدللہ 1.5 سال سے آپ کر رہے ہیں، کیسا پایا؟ اس میں آپ نے انویسٹ کتنا کیا تھا، ارن کتنا کر لیا ہے، اور اس وقت آپ کے سیٹ اپ کی مالیت کیا ہے؟ میں نے تقریباً 25 سے 28 لاکھ روپے اس پہ لگائے تھے، تو تقریباً 10 لاکھ روپے میں نے اکٹھے کر لیے، اور اب جو ہے اس میں کوئی 35 سے 40 لاکھ روپے کے میرے پاس برڈ جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ میں نے پیر اپنے جو ہے نا وہ بنا لیے ہیں، کچھ میں نے سیل کیے ہیں، کچھ میں نے اپنی گھر کی بریڈ کو روک کے تو اپنے پیر بنا لیے ہیں۔ سر ذرا سے اسی چیز کو تھوڑا وضاحت کیجیے گا کہ آپ نے اب سے کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ سیٹ اپ لگایا تھا، کتنے عرصے میں آپ نے بریڈ لی ہے، اور کتنے عرصے میں آپ نے اپنا جو انویسٹ کی اس میں سے 10 لاکھ ریٹرن کر لیا ہے؟ یہ میں نے 2021 میں تیسرے مہینے مارچ کے مہینے میں شروع کی تھی پرچیز کرنا یہ، تو مطلب آج 1 سال 4 ماہ ہو گئے ہیں، 1 سال 4 ماہ ہو گئے ہیں جی۔ اور اس کو میں نے 11ویں مہینے میں 2021 کے 11ویں مہینے میں نے اس کو باکس دیے تھے ان کو، اور اس سال کے 4تھے مہینے میں نے اس کے باکس اتار لیے ہیں۔ صحیح ہے۔ اس میں مجھے کوئی تقریباً جو ہے مقصد آپ کے کہنے کا ہے کہ پچھلے 4 ماہ میں ہی آپ نے سیل آؤٹ اس کی پراپر شروع کی ہے؟ جی بالکل ہے۔ پہلا آپ نے جو 8-9 ماہ کا جو اسپیل تھا اس میں اپنی بریڈ کو تیار کیا ہے، ہاں جی، اپنے گین کے اپنے سیٹ اپ کو بڑھایا ہے، جی اور پچھلے 4 ماہ سے سیل آؤٹ اس کی سٹارٹ کیا، اور یہ جو کامیابی ہے آپ کی کہ آپ کا ماشاءاللہ جو سیٹ اپ ہے 25 سے 35-40 تک کا پہنچنا اور 10 لاکھ آپ نے ریٹرن کر لینا، یہ انہی 4 سے 5 ماہ کی کامیابی ہے۔ ایسے ہی ہے بالکل۔ سر بہت شکریہ۔ اب ہمارے ویورز کو یہ بتائیے گا کہ فیوچر جیسے ایک وقت گزرتا ہے، چیزیں نئی ڈیولپ ہوتی ہیں، بندے کا ذہن بھی بڑھتا ہے، آپ کا اس وقت کچھ ذہن اور تھا، لوگوں کے سہاروں پہ تھے، آج آپ بھی کمفرٹیبل ہو چکے ہیں اور مینٹلی طور پہ اس فارمنگ کو سمجھ چکے ہیں۔ آج اگر ایک بندہ اب فیوچر میں یہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے آپ کی گائیڈنس کیا ہوگی، رہنمائی کیا ہوگی، یہ بتائیے گا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ کسی اچھے بریڈر سے جس کے پاس اچھے یہ جو پرندے ہیں وہ اچھی والی موٹیشن خریدے، اور نئی والی جو موٹیشن ہے ان میں اگر وہ جائے تو پھر اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ صحیح ہے۔ تو مہنگے تو وہ ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ ان کے جب بچے آئیں گے تو وہ بھی مہنگے اس کے سیل ہوں گے۔ اگر وہ 20-30 ہزار والا کوئی پیر لے کے اس کی بریڈنگ کراتا ہے تو اس کے بچے بھی اتنے میں ہی سیل ہوں گے۔ اگر وہ 1.5-2 لاکھ 3 لاکھ والا پیر لے کے لگاتا ہے تو اس کے بچے اس حساب سے سیل ہوں گے۔ تو میں نے تو مہنگی والے بچے جو پہلے ہی خریدے تھے، میں نے پیل فیلو اپلائن، ڈیلوٹ اپلائن، ان کی میں نے پچھلے سال جو ہے پیر لیے تھے، تو ماشاءاللہ انہی بچوں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کامیابی دی ہے۔ سر جی، لوگ کہتے ہیں کہ اس کاروبار میں بندہ آ جاتا ہے رونقیں، رنگینیاں، آسائشیں دیکھتا ہوا، جب آ جاتا ہے پھر اس کے بعد نکلا نہیں جاتا اور مال بھی سیل بہت کم ہوتا ہے۔ آپ نے جو یہ 5 ماہ میں اتنی بڑی کامیابی حاصل کی، اتنے برڈ سیل کیے، 10 لاکھ کا جو بزنس کیا، اس میں کیا آپ نے ٹرک یوز کی، کیسے مال سیل کیا، کہاں سیل کیا، اور کیسے کیا جانا چاہیے؟ یہ میں نے فیس بک پہ اپنی آئی ڈی پہ لگائے تھے اپنے پرندے جو ہیں سیل کرنے کے لیے، اور کافی سارے گروپوں میں لگائے ہیں، تو یہ گھر بیٹھی سیل ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں لے کے جانے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کو تگودو سوشل میڈیا کے حوالے سے کرنی چاہیے۔ سوشل میڈیا پہ یہ سارا کچھ سیل ہوگا، وہیں پہ یہ سارا اس کا سسٹم ہے، اور وہیں پہ یہ بکتے ہیں، اور کوئی ایسی بات نہیں اگر آپ کے پاس اچھی کوئی نسل کے اچھے پرندے ہیں تو وہ آپ جب جیسے ہی تصویر لگاتے ہیں وہ خود بخود آپ کے پاس۔ اور ہمیں بزنس کے حوالے سے بڑے اچھی طریقے سے گائیڈ کیا، انہوں نے کتنی انویسٹمنٹ کی تھی، اور بالخصوص انہوں نے یہ بتایا ویڈیو سے پہلے بھی کہ میں نے حصول برکت کے لیے اپنی والدہ سے 500 روپیہ لیا تھا، باقی 28 لاکھ میرا تھا، لیکن 500 روپیہ اپنی والدہ کا ایڈ کیا تھا تاکہ اللہ اس میں برکت ڈالے، تو اور برکت سامنے نظر آئی کہ ماشاءاللہ 28 لاکھ والا سیٹ اپ 40 پہ پہنچ گیا، اور 4 سے 5 ماہ میں انہوں نے ان کے بقول کی انہوں نے میں 10 لاکھ ریٹرن بھی کر لیا، اور ماشاءاللہ اب سیٹ اپ بھی چلا رہا ہوں۔ اگر آپ بھی فارمنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت ساری ویڈیوز دیکھیے،
کسی بھی بندے ایک بندے کی یا ایک فارمر کی بات حرف آخر نہیں ہوتی. اچھی طرح ریسرچ کیجیے, اپنے استاد پکڑیے, سوشل میڈیا کو, دیگر لوگوں کو, بریڈرز کو جائیے, جا کے دیکھنے کے بعد کام سٹارٹ کیجیے. اللہ فائدہ دے گا اور آپ کے رزق میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے گا. نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.